چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے کثرت رائے سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو قانونی قرار دے دیا، تاہم مذکورہ فیصلہ مؤثر بماضی نہیں، لہذا اس کا اطلاق گزشتہ عدالتی فیصلوں پر نہیں ہوگا، کیونکہ ماضی میں دیے گئے فیصلوں پر اپیل کا حق دینے والی ایکٹ کی شق کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس طارق مسعود، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل نے اپیل کا حق ماضی سے دینے کی حمایت کی، تاہم اکثریتی ججز نے اس فیصلے سے اختلاف کیا جس پر اس شق کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ایکٹ کے تحت ماضی سے اطلاق کی شق 7/8 سے مسترد کر دی، جس کے بعد اپیل کا حق ماضی کے فیصلوں کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ماضی میں کیے گئے فیصلوں پر اپیل کا حق نہ ملنے سے مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد نواز شریف، استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی تاحیات نااہلی برقرار رہے گی؟ سپریم کورٹ کی جانب سے اس شق کو کالعدم قرار دیے جانے کی وجہ سے کون سے رہنماؤں کو نقصان ہوگا؟ وی نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے سے میاں نواز شریف اور دیگر رہنماؤں کو ہونے والے نقصان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سربراہ حسن رضا پاشا نے کہا کہ ماضی کے فیصلوں پر اپیل کے حق سے متعلقہ شق کو کالعدم قرار دینا نواز شریف کی انتخابی سیاست میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اپنی اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے حسن رضا پاشا نے کہا کہ پارلیمنٹ میں الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی گئی تھی، جس کے تحت نااہلی کی حد 5 سال مقرر کی گئی تھی، لیکن آئین کے آرٹیکل 261 میں نااہلی کی مدت کا ذکر نہیں ہے، تو اگر آرٹیکل 261 میں تاحیات نااہلی کا لکھا ہوتا تو نواز شریف کو مشکل ہو سکتی تھی۔ حسن رضا پاشا نے کہا کہ نواز شریف کو انتخابی سیاست سے دور رکھنے میں ایک رکاوٹ ہے کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کی نااہلی سے متعلق فیصلے میں آئین کے آرٹیکل 261 کی تشریح کرتے ہوئے قرار دیا تھا کہ یہ نااہلی تاحیات ہے۔ اب مسلم لیگ نون کے پاس ایک راستہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں نواز شریف کی نااہلی کو تاحیات قرار دینے کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کرے۔ پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سربراہ حسن رضا پاشا نے کہا کہ نواز شریف کے لیے انتخابی سیاست کے دروازے ابھی مکمل بند نہیں ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاناما کیس میں ہونے والی سزا کی اپیل ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور اگر نواز شریف اس اپیل کی سماعت مکمل ہونے پر کیس سے بری ہو جاتے ہیں تو پھر انتخابی سیاست میں حصہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ دوسری جانب سینئر تجزیہ کار انصار عباسی اس رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس وقت پارلیمنٹ میں یہ قانون تیار کیا جا رہا تھا اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا تھا کہ ماضی میں کیے گئے جن فیصلوں سے متعلق شک ہو ان کو اس قانون میں شامل نہ کیا جائے۔ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ اس شق کو شامل کرنے کا مقصد سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تاحیات نااہلی کو ختم کرنا ہے۔ انصار عباسی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 184(3) کے تحت جو فیصلے ماضی میں ہو چکے ان پر نئے قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، تاہم اب جو بھی سوموٹو کیسز ہوں گے اس پر اپیل کا حق ہوگا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف پاکستان آ رہے تھے اور اپیل کے ذریعے ان کی نااہلی ختم ہو رہی تھی، تاہم اب سپریم کورٹ کے فیصلے سے نواز شریف کو اور مسلم لیگ نون کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اب سیاست میں حصہ تو لے سکتے ہیں، لیکن ان کا انتخابی سیاست میں حصہ لینا مشکل نظر آ رہا ہے۔ سینئر تجزیہ کار انصار عباسی نے کہا کہ پارلیمنٹ نے اس کے علاوہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے جس سے نااہلی کی مدت کو 5 سال تک کے لیے قرار دیا تھا۔ نواز شریف کی نااہلی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مسلم لیگ نون اور بعض قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی کے فیصلے کو 5 سال ہو چکے، اس لیے نواز شریف کو اب اپیل کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں نااہلی کی حد مقرر کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون سپریم کورٹ کا دروازہ ایک مرتبہ پھر کھٹکھٹائے گی اور درخواست کرے گی کہ نواز شریف کو الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم کے تحت انتخابات میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے۔ تاہم سابق اٹارنی جنرل اور معروف قانونی ماہر عرفان قادر کے مطابق نواز کی تاحیات نااہلی پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کر کے
नाअहली की हद 5 साल करती थी। नवाज शरीफ अब इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल हैं। उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट ने वजाहत कर दी है कि नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती तो ये मामला वहीं खत्म हो जाता है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन सुप्रीम कोर्ट में नई बुनियादों पर नया केस दायर कर सकते हैं और यह पिटीशन 3 सीनियर जजों के सामने जाएगी, जिसमें पानामा केस को दोबारा से सुनने की दरख्वास्त की जा सकती है। दूसरी जानिब बाज़ दीगर तज्जियाकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छी शुरुआत है, लेकिन ज्यादा खुशी होती अगर इसका इतलाक माजी के फैसलों पर भी होता। इससे शायद सुप्रीम कोर्ट माजी की गलतियां भी सुधार सकती थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने माजी के फैसलों पर अपील का हक न देकर अदालती गंद साफ करने का बहुत बड़ा मौका हाथ से गंवा दिया है। तज्जियाकारों के मुताबिक एक जानिब नवाज शरीफ की वतन वापसी की खबरें चल रही हैं और दूसरी जानिब ऐसा फैसला आना जिसके तहत माजी के अज खुद नोटिस फैसलों के खिलाफ अपील का हक नहीं दिया गया, तो ये मुतजाद सूरत हाल दिखाई देती है। ताहम इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है कि कोई भी नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। नवाज शरीफ के लिए अब ये तरमीम इस्तेमाल की जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।